إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم۔ یہ سورہ نور کی 62 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں۔ گویا مومن کی 2 نشانی بتلائی گئی۔ پہلی نشانی اللہ کو دل سے ماننا، اور دوسری نشانی اللہ کے رسول کو دل سے ماننا۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں تو رسول سے اجازت لیے بغیر کہیں نہیں جاتے۔ اے پیغمبر، جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں۔ لہذا جب وہ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگے تو آپ جن کو چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو۔ یقیناً اللہ بڑے بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ پہلے سورہ احزاب ہم نے مکمل سنی ہے۔ سورہ احزاب میں ایک واقعہ گزرا تھا کہ پورے عرب کے تمام قبیلوں نے، خاندان کے لوگوں نے، مشرکین نے آپس میں مل جل کر کے مدینہ منورہ کے اوپر بہت بڑا اٹیک کیا، خطرناک حملہ کیا۔ ان لوگوں کا ناپاک ارادہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے مدینہ کے باہر جدھر سے دشمنوں کے آنے کا خطرہ تھا وہاں خندق کھودنا شروع کیا۔ بہت گہری اندی کھائی حضور نے کھدوائی،
جب یہ خندق اور کھائی کھودی جا رہی تھی تو تمام صحابہ کرام پوری محنت کے ساتھ اس کو کھودنے کا کام کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خندق کھودنے کا کام کیا۔ اس خندق کے کھودنے میں مٹی اڑ اڑ کر کے آپ کے مبارک چہرے پر، مبارک بدن پر، کپڑے کے اوپر اڑتی تھی۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ دین کی حفاظت کے لیے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیف اٹھائی، خود خندق کھودی، بھوک لگتی تھی تو پیٹ پر پتھر باندھے جاتے تھے۔ صحابہ کے پیٹ پر ایک پتھر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیٹ پر دو دو پتھر باندھے ہوتے تھے۔ کئی دنوں تک، ایک دو دن نہیں، کئی دنوں تک یہ کھودنے کا کام چلتا رہا۔ اب مدینہ میں منافقوں کی بھی ایک پارٹی تھی جو زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن ان کے دل میں کلمہ نہیں تھا۔ یہ منافق خندق کھودنے کے کام میں آتے نہیں تھے، ان کو بلایا جاتا ہے کہ چلو بھائی، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، سارے مسلمان صحابہ وہ تو وہاں خندق کھود رہے، محنت کر رہے ہیں، تم بھی آؤ، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو آؤ۔ جب ان کو بلایا جاتا تو فوراً نہیں آتے، بلکہ دیر سے سستی کے ساتھ وہاں پر آتے۔ سارے صحابہ صبح جلدی سے کام میں لگ جاتے اور یہ منافق پارٹی بہت دیر سے آتے، سستی کرتے ہوئے آتے، اور پھر آنے کے بعد کھودنے کے کام میں لگتے نہیں، بس ذرا سا کام کیا معمولی، وہ بھی دکھانے کے لیے، باقی ٹائم ادھر ادھر چکر مارتے رہتے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے بغیر چپ چاپ سیرک کے گھر چلے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقوں کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ دیکھو پکا ایمان والا کون، کہ جس کے دل میں اللہ پر ایمان ہے، دل میں اللہ کے رسول کے اوپر ایمان ہے، اور جب اللہ کے نبی تم کو کسی کام کرنے کے لیے بلاوے، مسلمانوں کا اجتماعی کام ہوئے، ساموہک کام ہوئے،
جس میں سب کا فائدہ ہے، ایسا کوئی کام ہوئے تو ایسے کام کے لیے جب تم کو بلایا جاوے تو ضرور کام کرنے کے لیے آنا چاہیے۔ مثلا اجتماع ہو رہا ہے، کوئی دین کی مجلس ہو رہی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی اور جو ہے محلے کے سب لوگوں کے فائدے کا کام ہے، تو ایسے اجتماعی کام میں، ساموہک کام میں جس میں سب کا فائدہ ہو، جب کوئی امیر بلاوے، ذمہ دار آدمی بلاوے تو سب لوگوں کو کام میں شریک ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے، اور کام بھی برابر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ منافقوں کی طرح جب آدھا پونا کام ہو گیا تب وہاں پہنچے، امیر صاحب، صدر صاحب، پرمکھ صاحب، میں تو ذرا گیا ہوا تھا، ذرا ہاسپٹل جانا تھا، ایسے بہانے نہیں بناوے آ کر کے۔ پھر آئے اور ایک آدھ ذرا بہت معمولی کام کیا اور پھر ادھر دوڑے ادھر دوڑے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کام کرتے ہی نہیں، چلاتے بہت ہیں، خالی شو کرتے ہیں، اور دکھلاوا تو ایسا کرتے ہیں جیسے سارا کام کا بوجھ ان کے سر پہ ہے اور سارا کام وہی کرتے ہیں، حالانکہ کرتے ورتے کچھ نہیں، خالی شو کرتے ہیں۔ کہ یہ منافقوں کی عادت ہے، کہ ایمان والے وہ کہ جب اللہ کے پاک نبی ان کو بلاوے، مسلمانوں کے امیر بلاوے، ذمہ دار لوگ بلاوے، اجتماعی اور ساموہک کام کے لیے بلاوے، فوراً آ جاؤ اور آ کر کے پوری محنت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کام کو کرو۔ اور جب تک امیر کی اجازت نہ ہو وہاں تک جانا بھی نہیں چاہیے۔ یہ نہیں کہ ذرا سا چانس دیکھا، موقع دیکھا کہ پرمکھ صاحب، امیر صاحب، ذمہ دار ذرا ادھر ادھر ہے، ان کی نظر نہیں ہے تو سرک گئے، بھاگ گئے، جا کے آرام کرنے لگ گئے۔ کہ یہ بھی بہت بڑی بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ کہ یہ منافق یوں کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لیتے، بغیر اجازت کے کھودنے کا کام چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ کوئی اہم ضرورت ہو، کوئی بہت مجبوری کیا کوئی تقاضا ہو تو جا سکتے ہو، لیکن جانے کے لیے اجازت لے کر کے جانا چاہیے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھو، حضور ہم گھر جانا چاہتے ہیں، فلانی مجبوری ہے، فلانا کام ہے، اور آج جب حضور نہیں ہے تو کہا جو امیر ہے، ذمہ دار ہے، صدر ہے، ان کو پوچھو، اجازت لو اور پھر جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر یہ ایمان والے کسی مجبوری کے درجے میں، کسی اہم ضرورت کے وقت پر آپ سے چھٹی مانگے، اجازت مانگے، تو ان کو اجازت دے دینی چاہیے۔ یعنی ذمہ دار کا مزاج ایسا نہیں ہو کہ نہیں بالکل اجازت نہیں، یہیں رہو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حالات دیکھیں کہ بیچارے کو کوئی سخت تقاضا ہے، کوئی مجبوری ہے، تو ان کو اجازت دینی چاہیے۔ اس سے ایک بات یہ سیکھنے کو ملی کہ جھوٹے بہانے نہیں کرنے چاہیے،
اور معمولی معمولی ہلکے پھلکے تقاضے پہ جانا نہیں چاہیے. کوئی اہم مجبوری ہو، بڑا کام ہو، سخت تقاضا ہو تو جاؤ، لیکن اجازت لے کر کے جاؤ. آج دین کے ہر کاموں میں ہم لوگ چھٹی زیادہ چاہتے ہیں اور کام کرنا کم چاہتے ہیں. اور دنیاوی کام ہو تو کیا رویوار کو گراکی زیادہ ہو تو رویوار کو بھی دکان کھلے رکھیں گے. عشاء کے بعد گراکی ہو تو عشاء بعد بھی دکان کھلے رکھیں گے. اور دین کا کوئی تقاضا ہو تو معمولی معمولی باتوں کے اوپر کا چھٹی کرو. مدرسے کا حال دیکھ لو، ہمارے یہاں مدرسوں میں دیکھو تو کوئی دور دراز کے رشتہ دار میں شادیاں ہیں، پھر بھی چھٹی لے کر بچوں کا سبق خراب کریں گے، ان کی تعلیم کا نقصان کریں گے. لکھا ہے کتابوں میں کہ بلا وجہ ایک دن کی بچے کی پڑھائی چھوٹتی ہے تو 40 دن کی برکت ختم ہو جاتی ہے. اور بعض ماں باپ تو چھٹی نہیں دے تو لڑنے آتے ہیں کہ مدرسے سے اٹھا لیں گے. بھائی اٹھا لے گا تو مولوی صاحب کا کیا نقصان ہوگا؟ بچے کی تعلیم برباد ہو جائے گی. اور یاد رکھو، بعض ماں باپ کیا دھمکی دیتے ہیں، دوسرے مدرسے میں رکھ دیں گے. جس استاد نے آپ کے بچے کو اتنے دن پڑھایا اس کا دل دکھا کر کے دوسری جگہ لے جاؤ گے تو اس کی تعلیم میں کبھی برکت نہیں ہوگی. استاد کا دل دکھانا یہ بہت بری چیز ہے. اس سے آپ کے بچے کو علم نہیں حاصل ہوگا، تعلیم کا فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے دین کے ہر کام کے اندر اس کا لحاظ رکھو کہ بلا وجہ چھٹی نہیں کرنی. بہت مجبوری ہو، آخری درجے کی پریشانی ہو تو چھٹی لو، اجازت ملے تو جاؤ. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، شکر ہے کہ ہم نے پڑھنے کے زمانے میں کبھی کسی شادی کے موقع پر چھٹی نہیں لی، کبھی کسی شادی کے موقع پر. اب ان کو کہتے تھے کہ بھائی ہم نہیں آئیں گے تو بھی شادی تو ہو جائے گی، نہیں تو کر لو. اگر ہم کو شادی میں بلانا ہے تو جمعہ کو شادی رکھو. ہماری چھٹی ہوتی ہے مدرسے کی، ہم شادی بھی اٹینڈ کر لیں گے. یہ مزاج بناؤ کہ دین کے خاطر دنیا کو ہم قربان کریں، لیکن دنیا کے خاطر ہم دین کو قربان نہ کریں. اس کی عادت ڈالو. ہمارے گجرات کے امیر تھے حضرت مولانا عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں نے ایک مرتبہ رمضان میں ان کے ساتھ وقت لگایا تو مولانا مجھے کہنے لگے کہ میرا 3 دن کا چوتھا ہفتہ مہینے کا طے ہے، اور ایسا طے ہے کہ اتنے برس ہو گئے کبھی اس معمول میں فرق نہیں پڑا. کا رشتہ دار میں شادی ہو، گھروں میں شادی ہو، میں اپنے 3 دن نہیں چھوڑتا. تو کہا اب تو رشتہ داروں کی حالت یہ ہے کہ وہ جب بھی شادی کی تاریخ یا کوئی دعوت کی تاریخ فکس کرتے ہیں تو پہلے وہ میرے 3 دن کی تاریخ دیکھتے ہیں، پھر وہ شادی کی تاریخ طے کرتے ہیں. کہ بھائی مولوی صاحب کو اگر شادی میں رکھنا ہو تو ان کی تاریخ دیکھ کر شادی کی تاریخ طے کرو، ورنہ وہ نہیں آئیں گے. ہم اگر مضبوط ہو جاوے تو پھر دنیا جو ہے مجبور ہوگی. ہم ڈھیلے پڑ گئے، کچھ کام نہیں بنے گا. اس لیے دین کے کام کو، دین کے تقاضوں کو اہم سمجھو، تب جا کر کے انشاءاللہ کچھ ہمارا کام بنے گا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو خاص اس کی تاکید فرمائی کہ یہ منافق
جس طرح بانے بنا بنا کر کے بھاگ جاتے تھے، ایسی تمہاری عادت ہونی نہیں چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کا حکم دیا کہ جو صحابہ اجازت لے کر کے جاوے، چھٹی لے کر کے جاوے، آپ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کام کو انہوں نے اہم کام سمجھا ہو، اللہ کی نظر میں وہ کام اہم نہ ہوئے، اور ہو سکتا ہے کہ ظاہراً یہ اجازت لے کے گئے، چھٹی لے کے گئے، لیکن ظاہری طور پر انہوں نے دنیا کے تقاضے کو دین پر آگے کر دیا، مقدم کر دیا۔ اس معاملے کے اوپر آپ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے استغفار کیجئے، اللہ ان کو معاف فرما دیں گے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ اے لوگوں، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو ایسا معمولی مت سمجھو جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایسے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہیں جو ایک دوسرے کی آڑ لے کر چپکے سے چلے جاتے ہیں۔ لہذا جو لوگ اللہ کی اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آفت نہ آ جاوے یا کوئی دردناک عذاب آ کر کے ان کو پکڑ نہ لے گئے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیسی مسلمانوں کے دلوں میں ہونی چاہیے وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو بلاوے کہ بھائی چل تو ذرا آ، میرے پاس کچھ کام ہے تجھے۔ ایک دوست دوسرے دوست کو بلاوے، ایک انسان دوسرے انسان کو کسی کام کے لیے بلاوے تو کہا تمہاری مرضی ہے، جانا ہو جاؤ، نہ جانا ہو مت جاؤ۔ لیکن ماں باپ نے بلایا تو جانا اب ضروری ہو گیا، اور اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلاوے، کسی کام کے لیے بلاوے تو اب تو جانا فرض ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کسی کو بلاوے اور وہ نہ جاوے تو یہ حرام کام ہے۔ اس لیے کہ آپس کا معاملہ الگ ہے اور نبی کا درجہ الگ ہے۔ نبی کی شان، نبی کا رتبہ، نبی کی عظمت بہت اونچی اور بڑی ہے۔ اسی لیے جس کسی صحابی کو، جس کسی انسان کو اللہ کے نبی نے بلایا کہ اب جانا اس کے لیے فرض ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ
کہ جب مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاوے، حضور کو پکارے، حضور کا نام لیوے، تو بڑے ادب، بڑے احترام، بڑے اکرام کے ساتھ لیوے۔ کہ تم ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو تو کیسے تم ایک دوسرے کا نام لیتے ہو؟ ایسا نام نبی کا نہیں لینا۔ نبی کا نام بہت پیار محبت سے لینا۔ مدینہ میں کچھ لوگ آئے ان پڑھ قسم کے، کچھ جانتے نہیں ادب اکرام کیا چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں تھے، روم مبارک میں تھے، اور انہوں نے باہر سے چلانا شروع کیا، اخرج الینا یا محمد، اے محمد باہر آؤ، ایسا آواز لگائی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہوا، اتنا ناپسند ہوا کہ اللہ نے قرآن میں آیت اتاری کہ ان کو کچھ سمجھ ہے کہ نہیں کہ ہمارے نبی کو کیسے بلانا۔ کہ ان کو کہو کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ کتنی ناراضگی میں اللہ فرماتے کہ جو لوگ روم کے باہر رہ کر کے ہمارے نبی کو چلا کر کے بلاتے، پکار کے بلاتے، کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، ان کو عقل نہیں ہے۔ کیسے نبی کو بلایا جاتا ہے؟ ان کو کہو کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ تم باہر بیٹھ کے انتظار کرو، جب ہمارے نبی گھر سے باہر آئیں گے تب تم ان سے ملاقات کرنا۔ یہ کوئی طریقہ ہے کہ تم جب چاہے جب نبی کے گھر چلے جاؤ اور نبی کو باہر بلاؤ؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ ادب ہے تم جا کے چپ چاپ بیٹھ جاؤ، جب ہمارے نبی پاک فارغ ہوں گے تب گھر سے باہر تشریف لائیں گے، تب بات کرنا۔ یہ ادب ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب بھی حضور کا نام لو پورے اکرام کے ساتھ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا ادب سے، اکرام سے، احترام سے حضور کا نام لینا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے تھے، زور سے پکارتے تھے حضور کا نام، جیسے ایک دوسرے کو چلاتے ہیں، اے یوسف ادھر آ۔ اس طرح بعض نادان لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ایسے پکارتے تھے، تو اللہ بہت ناراض ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کہ تم میرے نبی کو ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، ایسے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ ایسی بے ادبی سے
اگر نبی کو پکارا، آواز لگائی، تو اللہ تمہارے اعمال کو برباد کر دیں گے، نیکیوں کو ضائع کر دیں گے، تمہارے اچھے اعمال کو اللہ بیکار کر دیں گے۔ ان تحبط اعمالکم، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے بڑے اکرام سے، بڑے ادب سے، بڑی محبت سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا چاہیے۔ میں آپ کو کیا ادب بتلاؤں؟ جس لڑکے کا نام احمد یا محمد ہو، علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ تمہارا دوست ہے، تمہارا بیٹا ہے، تمہارا بھائی ہے، احمد محمد نام والا، اس کو بھی غلط طریقے سے مت پکارو کہ اگرچہ تمہارے بیٹے کا نام ہے لیکن یہ اللہ کے نبی کا پاک نام ہے۔ بعض لوگ نام کے ساتھ گالیاں جوڑتے ہیں کہ یوسف ایسا ایسا، تجھے گالیاں جوڑتے۔ تو لکھا ہے کہ نبی کا نام اگر کسی انسان کا نام ہو تو اس انسان کے نام پر بھی گالی مت جوڑو، یہ نبی کا اکرام ہے۔ احمد مجتبیٰ حضور کا نام ہے، محمد مصطفیٰ حضور کا نام ہے۔ اب کسی انسان کا نام رکھ دیا احمد محمد، تو اس نام کو بھی پورے ادب اور اکرام کے ساتھ بولنا چاہیے، اس کے ساتھ گالی نہیں جوڑنی چاہیے، اس نام کو بگاڑنا نہیں چاہیے۔ ہم نے سنا ایک جگہ احمد کو کہتے ہیں احمد بھائی، یہ بے ادبی ہے، احمد کو آمد کہنا۔ کتنا پیارا نام قرآن میں آیا، یاتی من بعد اسمہ احمد، صاف نام احمد حضور کا، احمد مجتبیٰ۔ اب محمد کو لوگ بگاڑتے ہیں، محمد، یہ بے ادبی ہے۔ صاف نام کتنا پیارا، محمد الرسول اللہ، کتنا پیارا نام آیا۔ اب محمد کو تم کر دو محمد۔ دیکھو لکھنے میں بھی صاف ادب سے لکھنا چاہیے۔ احمد نام، محمد نام، یہ حضور کے پیارے نام ہیں۔ بعض مرتبہ ہم لکھان دیکھتے ہیں اخبار میں، کسی اور جگہ، تو محمد کیسے لکھتے ہیں؟ محمد، اب ہاں کے اوپر نقطہ ہونا چاہیے، محمد، اس کے بجائے ماں کے اوپر لکھتے ہیں، اس سے معنی بگڑ جاتا ہے۔ صحیح محمد یا محمد، نیچے یہ کر کے محمد، یہ صحیح لکھنے کا طریقہ۔ ماں اس کے نیچے کیا رسوا واڑو دیرگا واڑو کیا کہتے وہ، منہ، ہا، ایک ماں اکھی، دوسری ماں آدھی، پہلی ماں آدھی، دوسری ماں اکھی، محمد، پھر د، اس طرح صاف صحیح لکھو، محمد، یہ اکرام ہے صحیح لکھنے کا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے احترام اور اکرام کی برکت سے ہماری نجات اور مغفرت فرما دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل جب قیامت کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور سب انسان پریشان ہوں گے، تو حدیث میں تو آتا ہے ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، جنت تمام نبیوں کے لیے اللہ نے حرام کی ہے جب تک کہ میں داخل نہ ہو جاؤں۔ حضور فرماتے ہیں جنت کا دروازہ سب سے پہلے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلوائیں گے۔
آپ کی برکت سے جنت کا دروازہ کھلے گا. پھر سارے نبی جائیں گے حضور کے پیچھے. جب نبی چلے گئے امتوں کا نمبر آئے گا کہ اب امتیں جائیں. تو سارے نبیوں کی امت دیکھ رہی پہلے کون جاوے. اللہ حضور نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْجَنَّةَ حُرِّمَتْ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي. اللہ نے جنت کو ساری امتوں کے لیے حرام کیا جب تک کہ میری امت جنت میں نہ جاوے. کہ آئے دنیا میں سب سے اخیر میں اور جنت میں جائیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے. کیسا عجیب مرتبہ حضور کے طفیل میں اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا. اب ہوگا کیا؟ میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے حضور کے نام سے جنت میں جانے کے واسطے کہ آپ پہلے اٹھیں جائیے جنت آپ کے لیے کھولی جائے گی. تو اللہ کو تو حق ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یا محمد. اللہ کے فرمان کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیں گے کہ آپ جائیے. اس لیے آپ کے نام سے آواز دیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب اللہ کی طرف سے آواز سنیں گے تو حدیث میں ہے کہ قیامت کے میدان میں محمد نام کے جتنے لوگ ہوں گے وہ سب کھڑے ہو جائیں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو حضور کو آواز لگائی لیکن جتنے محمد نام والے ہوں گے سب کھڑے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے وہ ارحم الراحمین و رحمان الرحیم فرمائیں گے کہ میرے بندو میں نے تو اپنے نبی کو محمد کہہ کے پکارا تھا لیکن تم سب محمد نام والے کھڑے ہو گئے. اب میری شان رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ تم بھی میرے نبی کے نام رکھنے والے ہو تو میں تم کو ایسے نہیں بٹھاؤں گا. جاؤ تم بھی جو ہے جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ صرف اسی نام کی برکت سے جنت کا داخلہ عطا فرما دے. کیسی عجیب نعمت ہے. لوگ ہمیں نام پوچھنے آتے ہیں تو ہم پیغمبروں کے نام دیتے کہ کتنے اچھے نام ہیں احمد محمد عبداللہ عبد الرحمن عبید اللہ. پیغمبروں کے نام یوسف موسیٰ عیسیٰ ابراہیم اسماعیل کتنے پیارے نام ہیں. صحابہ کے نام حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کتنے پیارے نام ہیں. کہ یہ نام رکھو یہ برکتی نام ہے. لیکن عجیب ہے مسلمانوں کا حال. نئے نام چاہیے نئے جس کے معنی کا بھی ٹھکانہ نہیں جس کے تلفظ کا بولنے کے الفاظ کا بھی ٹھکانہ نہیں لیکن لیٹسٹ ماڈرن نئے نام چاہیے. توبہ کرو ایسے مزاج سے. یہ مبارک نام پیغمبروں کے نبیوں کے صحابہ کے یہ نام لاؤ زندگی کے اندر. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ ہمارا کام بنا دیں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم علیہ ويوم يرجعون الیہ فینبئهم بما عملوا واللہ بكل شیء علیم. یہ سورہ نور کی 64ویں اور آخری آیت کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کا ہے. تم جس حالت پر بھی ہو
اللہ اسے اچھی طرح جانتے ہیں. جس دن سب کو اس کے پاس لوٹایا جائے گا یعنی قیامت کے دن، اس دن وہ بتلا دے گا دنیا میں جو اعمال تم نے کیے ہیں وہ اللہ تمہیں بتلا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا پورا علم ہے. ایسے تو یہ آخری آیت کا تعلق بھی اوپر والے مضمون سے ہے کہ جو منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر چلے جاتے تھے، ان لوگوں کو عذاب کی دھمکی دی گئی کہ ان کو دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ عذاب ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس آخری آیت میں ارشاد فرماتے کہ آسمان زمین کی تمام چیزیں اللہ کی قدرت میں ہیں، تمہارے ہر حال کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لہذا آخرت میں قیامت میں جب تم اللہ کے دربار میں جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی تم کو خبر دیں گے، اور اس کے مطابق ثواب سزا جو ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ نور میں جتنے احکام اور مسائل بیان کیے گئے اس پر ہمیں عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائیں، اور ان اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بھی نورانی بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس سورہ نور کی تکمیل کو ہمارے لیے خیر کا برکت کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس کے احکام پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے.